کر فرض اگر کسی ملک یا کسی شہر کے مولانا کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا اور لوگوں کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے تو لوگ عید کریں گے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اول شوال جب لوگوں کے لیے ثابت ہو جائے، بے شک مولانا کہے نہیں ہوا، مولانا نہ کرے، لیکن عام لوگوں کے لیے جن کے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے عید کا روزہ رکھنا۔ یہ الجھن اس لیے ڈال دی گئی ہے کہ جیسے ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں بھی کہ ہر آدمی چاند دیکھنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار اور اتھارٹی سمجھتا ہے اور کر بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایک الجھن شدید مومنین کے لیے پیدا کر دیتے ہیں کہ عید ہے یا رمضان ہے۔ جس طرح پچھلے سال ہوا، اس سال بھی ایسا ہی ہوا، چونکہ چاند دیکھنے کے جو موازین ہیں، شرعی معیارات ہیں، ان کی مراعات نہیں کرتے، ان کا لحاظ نہیں کرتے، اور خود اپنے آپ کو ایک صاحب حیثیت یا صاحب منصب سمجھ کر چاند کے بارے میں یا کہتے ہیں چاند نہیں نظر آیا، ثابت نہیں ہے، یا حکم لگا دیتے ہیں چاند ثابت ہے۔ یہ اختیار مولانا صاحبان کا کسی بھی لیول پر نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہو، مجتہد اعظم ہو، حاکم شرعی اگر نہیں ہیں، عام لوگوں کی طرح ہیں۔ جس طرح عام آدمی چاند کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، اسی طرح عالم دین بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ علماء نے پھر آگے سلسلے اپنے قائم کر لیے ہیں، علماء کی مساجد ہیں، علماء کی تنظیمیں ہیں، علماء کے فرقے ہیں، علماء کے مسالک ہیں، لہٰذا پہلے یہ چاند کی رؤیت کا کام علماء نے اپنے لیے مختص کیا، اپنے ساتھ مختص کر کے پھر اپنے مسلک کے ساتھ اس کو مختص کر دیا، پھر اپنی مسجد کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، پھر اپنی تنظیم کے ساتھ اس کو مختص کر کے جوڑ کے، اور اس طرح چاند دیکھنے کا سیدھا سا اور سادہ سا مسئلہ الجھا دیا، اور مومنین کو اس سے نکل آنا چاہیے۔ علماء کو تو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ نہ، ہماری پاکستان کی علماء کو تو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ نہ کریں یہ کام۔ ہماری پاکستان کی پوری حکومت نے عرصے سے زور لگا کے پشاور مسجد کے مولانا صاحب پپلزئی صاحب کو کوشش کی روکنے کی کہ آپ نہ کریں چاند دیکھنے کا کام، لیکن وہ نہیں روکے، اور وہ تو نہیں روکیں گے۔ لیکن عوام رک سکتے ہیں کہ اگر کسی نے چاند کے بارے میں کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر مشروع طور پر بات کوئی کر بھی دی ہے تو ضروری تو نہیں کہ لوگ اس کو حتماً سنیں، توجہ کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر مولانا کہے سورج نہیں نکلا تو روک دوں گے، آپ نہیں کرو گے۔ مولانا کہے آج جمعہ نہیں ہے جمعرات ہے، آج جمعرات نہیں ہے جمعہ ہے، تو مولانا کے کہنے سے آپ باز آ جائیں گے، وہاں تو نہیں روکتے آپ۔ تو یہاں بھی آپ کے لیے جو شرعی طریقے مقرر ہیں وہ ہونے چاہیے۔ دوسرا کے بارے میں جو رؤیت ہلال کی، یہ حل مسئلہ نہیں ہے کہ ہر فرقے کے نمائندے جمع کر کے کمیٹی بنا دیں، جیسا کہ پاکستان میں اگر کہیں لوگوں کے اندر فرقہ واریت نہ ہو، مولویوں کے اندر، حکومت خود یہ دانہ فرقہ واریت کا ڈال دیتی ہے، ایک نمائندہ اس فرقے کا، ایک دوسرے فرقے کا، ایک تیسرے فرقے کا۔ ظاہر ہے فرقوں کے نمائندے تو فرقے کی بات کریں گے، فرقے کا نمائندہ علمی بات نہیں کرتا، فرقے کا نمائندہ اصولی بات نہیں کرتا، فرقے کا نمائندہ اسلامی بات نہیں کرتا، اس نے تو اپنے فرقے کو ترجمانی کرنی ہے، نہیں کرے گا تو فرقے والے لعنت کریں گے اس کے اوپر، کرتے بھی ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر فرقے کے دفاع کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا یہ فرقہ وارانہ ترکیب ہی مسائل کا حل نہیں ہے، غلط ہے۔ کوئی کمیٹی اور کونسل نہ کوئی قومی مسئلہ حل کر سکتی ہے، نہ کوئی ملکی مسئلہ حل کر سکتی ہے، کا باعث بن عوام کو آگاہ ہونا چاہیے شرعی مسائل سے بھی اور علمی مسائل سے بھی، اور ان مسائل میں مردد پریشان ہو کر اپنے اعمال کو خراب اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ میں یہ عرض کروں کہ یہ واقعاً عمدن ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرتے ہیں، کہ ہر آدمی چاند کے موقع پر کوئی میسج چلا دیتا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے رات کو جو سنا ان کا میسج، تو انہوں نے میسج یہ چلایا ہوا تھا کہ حکومت نے اگرچہ کھینچ تان کے اور ادھر ادھر کر کے اور فراڈ کر کے چاند کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا ہے، حکومت نے کھینچ تان کے فراڈ کر کے فلاں کر کے جھانسا دے کے چاند نکال لیا ہے۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد میسج چلایا، الحمدللہ معتبر ذرائع سے چاند ثابت ہو گیا ہے،
اور مستند ذرائع سے چاند ثابت ہو گیا. حکومت نے کھینچ تان کے نکالا, آپ نے معتبر ذرائع سے نکال لیا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ اور یہ روک نہیں سکتے آپ اس لیے کہ چاند ہی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر ایک انسان اظہار شخصیت, اظہار وجود کر سکتا ہے. باقی دنوں میں تو موقع ہی نہیں ہوتا, کرے بھی تو لوگ سنتے نہیں ہیں. یہ ایک حساس موقع پیدا ہو جاتا ہے. ایسے موقع پہ ہر کلپ لوگ سنتے ہیں, ہر میسج لوگ سنتے ہیں, کون کیا کہہ رہا ہے. تو اسی لیے بعض لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ہیں اور ہم بھی اتھارٹی ہیں, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور چاند کو جب ہم نے اجازت نہیں دی تو کیسے نکل سکتا ہے چاند ہماری اجازت کے بغیر. کہتے ہیں ہولڈ کر لو, چاند روک لیتے ہیں. وہ مولانا, وہ پیر صاحب کی طرح جو کہتے تھے میں کسی جگہ تقریر کرنے گیا تو بادل چھا گئے اور مجھے لگا کہ اب میرا پروگرام خراب ہو جائے گا, تو میں نے بادلوں والے فرشتے کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ یہ سنا ہوگا کلپ آپ نے, وہ شف پیر جو مشہور ہے, کہ اس نے بادلوں والے فرشتے کو کہا کہ فوراً اپنے بادل ہٹا لو ورنہ اسرائیل سے تمہاری پٹائی کرا دوں گا, چونکہ اس علاقے میں ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, کائنات کا نظام ہمیں سونپ دیا گیا ہے. یہ ہر مولوی کا گمان ہے کہ اس کے ضلع میں اللہ نے کائنات کا نظام اس مولوی کے سپرد کر دیا ہے, چاند سورج سب اس کے تابع ہو گئے ہیں, یہ حکم کرے گا. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اظہار وجود کر سکیں, اپنی کوئی نمائش کر سکیں, اپنا کوئی ثابت کر سکیں. اور اس سے مومنین کو صرف الجھنیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور مومنین چونکہ ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اس لیے ان کو میدان مل جاتا ہے. اگر سنا انسنا کریں, مثلا آپ جب کوئی نعت سنتے ہیں تو کسی سریلے آدمی سے سنتے ہیں, ہر آدمی سر لگائے تو آپ کلپ لیتے بھی نہیں ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, میموری خراب کر رہا ہے ہماری. وہاں پر آپ کوئی سٹینڈرڈ کی نعت سنتے ہیں. میں اب نعت ادب سے کہہ رہا ہوں چونکہ عید کا دن ہے, ورنہ مومنین پسند کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی ذوق والی چیز رکھتے ہیں اپنی میموری میں, ہر چیز نہیں ڈالتے. اسی طرح ہر بات چاند کے بارے میں اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مومنین اس کا نوٹس لیں. آپ کے پاس شرعی طور پر فتاویٰ موجود ہیں, یہ 4-5 طریقے ہیں چاند ثابت ہونے کے, ان کے مطابق آپ چاند دیکھیں. اور دوسرا علمی موازین جو چاند دیکھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے, امام معصوم اگر موجود ہوتے اور امام معصوم کو بتایا جاتا کہ ہم نے دوربین سے دیکھا ہے بارڈر پہ دشمن کو, تو رسول اللہ فرماتے دوربین سے جو دشمن نظر آئے وہ دشمن نہیں ہوتا. کیا امام معصوم دوربین سے نہیں دیکھیں گے؟ امریکہ طیارے اڑائے گا امام زمان جب تشریف لائیں گے, اور امریکہ رڈار امام زمانہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے. رڈار میں جو جہاز نظر آئے جہاز نہیں ہوتا وہ. یہ کس نے کہا ہے کہ ہر امام نے, ہر نبی نے اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کو بڑھایا ہے, آگے انکار نہیں کیا. دین کبھی بھی دھتکارتا نہیں ہے, دین رد نہیں کرتا علم کی بات اور عقل کی بات, چونکہ دین کی بات عین علم اور عین عقل کے معیار کے مطابق ہوتی ہے. مولانا بیچ میں آ کے کبھی کبھی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے, وہ بھی جب ایسی فرقہ وارانہ فضا بن جائے.